چند جملے آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ واقعہ سے کون واقف نہیں؟ جس کو رزق کا مسئلہ ہو اس کے لیے سورہ واقعہ سے بہتر کوئی اور سورہ علماء کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان کو یقین نہ رہے اور آزمانا شروع کر دے۔ جب کبھی رزق میں مسئلہ ہو تو انسان کو چاہیے رزاق سے شکایت کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کو دور کرے۔ پروردگار تو بڑا مہربان ہے، جب تم کچھ نہیں کرتے تھے تب بھی وہ تمہیں کھلاتا تھا، تو جب کچھ کر رہے ہو تو کیا ہو سکتا ہے تمہیں بھوکا چھوڑ دے؟ اگر تمہارے گناہ آڑے نہ ہوں، اگر تمہاری رکاوٹیں واقع نہ ہوں تو خدا تو بڑا مہربان ہے۔ سورہ مبارکہ واقعہ انسان کے لیے وسعت رزق کا ایسا عنوان ہے کہ اگر روایات کے ذیل میں تلاش کیجئے، بہت مشہور روایت جس کو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں سورہ واقعہ کے ذیل میں بھی لکھا، اس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے۔ اتفاق سے کل بھی ایک صحابی رسول کا تذکرہ تھا اور آج بھی ایک صحابی رسول کا نام زبان پہ آ رہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا اچھا لگتا ہے یہ کہنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابی اتنا عظیم ہو تو اللہ اس سے کیوں راضی نہ ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کی شان صرف ایک جملے میں سمیٹ دی جائے، وہ 7 افراد کہ جو شہزادی کونین کے جنازے کے شریک قرار پائے، ان میں عبداللہ ابن مسعود شامل تھے۔ اور ان 7 افراد کی شان کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ خدا نے زمین بنائی 7 کے لیے، خدا آسمان سے برکتیں اتارتا ہی 7 کی وجہ سے۔ یعنی جو شہزادی کونین کے جنازے میں شریک ہو جائیں ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ ان میں سے ایک ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فاطمہ سے قریب ہوگا وہ شر شیطان سے کتنا دور ہوگا، اور جو شر شیطان سے دور ہوگا اس پر شیطان کا زیادہ ہی حملہ ہوگا۔ اتنا پریشان کیا گیا ابن مسعود کو کہ جو وظیفہ ملتا تھا، جو اسکالرشپ ملتی تھی کہہ لیجیے صحابہ کرام کے درمیان میں، بند کر دی گئی۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کا رزق نہ کھول سکتا ہے نہ بند کر سکتا ہے۔ کبھی آپ کو شاید کوئی دعویٰ دار لوگ مل جائیں کہ جی ہم آپ کا رزق کھول دیں گے، سمجھ جائیے جو رزق کھولنے کی بات کر رہا ہے یہ صرف آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ کا رزق تو یہ کیا کھولے گا، آپ کی حماقت سے اپنا رزق کھول لے گا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو عبداللہ ابن مسعود کا اسکالرشپ وظیفہ بند کر دیا گیا۔ حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہی تو تھا، باغ فدق چھین لو تاکہ روزی روٹی بند ہو جائے۔ روزی روٹی اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو واقعاً پھر تم انسانوں کو مار چکے ہوتے۔ خدا کا بڑا احسان، روزی اس کے ہاتھ میں وسیلہ آل محمد کی ذات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بڑے مطمئن ہیں، اور آخر وقت میں اور بہت سے معاملات تھے، کس طرح زد و کوب کیا گیا آپ کو۔ آخر وقت میں ابن مسعود بہت بیمار ہو چکے، پسلیاں توڑ دی گئیں بعض روایت کے اعتبار سے، اتنا مارا گیا تھا، یا پہلو پہ اس طرح سے مارا گیا تھا کہ بڑی آنت کا یا ہرنی کا پرابلم ہو گیا تھا۔ اور ایسے میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس یہ لوگ پہنچے۔ یہ طریقہ تھا حکمرانوں کا، پہلے ظلم کرتے تھے، پھر دکھاوے کے لیے ایکسکیوز کرنے آتے تھے۔ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی، کیسے مزاج ہے؟ سیاسی تیمارداری ہو رہی تھی۔
سلام ہو اس حقیقی مومن پر جس نے سیاسی تیمارداروں کو ایسا واپس کیا، وہ کہتے تھے اب تمہارا وظیفہ ہم کھولنا چاہتے، کہا جب ضرورت تھی تب نہیں دیا، اب میں مر رہا ہوں میرے کس کام کا؟ تو بات کو اس طرح سے پلٹ دیا، تمہارے کام کا ہو کہ نہ ہو، تمہاری بیٹیوں کے کام تو آئے گا۔ شاید کوئی اور ہو تو سوچے کہ واقعاً بات تو صحیح ہے، اگر گورنمنٹ کچھ ایڈ دے رہی ہے میرے کام آئے نہ آئے، میری اولاد کے کام آئے گا۔ تو جو ایڈ پر چلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو علی کے نام پہ چلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن مسعود کہتے ہیں آپ اس کی فکر مت کیجئے، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی، حفظ کرا دی، کہ حبیب خدا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو فقر اور فاقہ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے تو فقر و فاقہ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔